بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام خواہ وہ بادشاہ اور صاحب حکومت ہی کیوں نہ ہوں، اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور کسی کے لیے باڑ دوش نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے ہر نبی نے جب اپنی امت کو رشد و ہدایت کی تبلیغ کی ہے تو ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا ہے، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنی روزی کے لیے نجاری کا پیشہ کرتے تھے۔ انہی کے خاندان یعنی حضرت سلیمان بن حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے عمران بن ناشی اور اس کی بیوی حنہ نیک نفس انسان تھے اور پارسائی کی زندگی بسر کرتے تھے، اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں تفصیل سے آئے گا، حنہ کی دعا سے ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے مریم علیہ السلام رکھا، اور حنہ نے اپنی منت کے مطابق مریم علیہ السلام کو ہیکل کی نظر کر دیا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ اس کی کفالت، پرورش اور نگہداشت کس کے سپرد ہو۔ کہانوں کے درمیان اس اللہ کی مقبول نظر کے بارے میں اختلاف ہو کر جب بات قرہ وفال پر آ کر ٹھہری تو قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلا، اور وہی حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل قرار پائے، اور زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کا بوجھ اپنے ذمے رکھا۔ فرمان الہی، اور تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم قرے کے لیے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون شخص مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ تم ان کے پاس تھے جب وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ علماء سیر و تاریخ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام یوں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے حقدار تھے، اس لیے کہ بشیر بن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اور خالہ بذریعہ والدہ کے ہوتی ہیں، جیسا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارہ بن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کی پرورش حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کریں کیونکہ وہ عمارہ کی خالہ ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام سمجھدار ہو گئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ مخصوص کر دیا جہاں وہ دن میں عبادت الہی میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے پاس گزارتی تھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس غیر موسمی پھل رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ تعجب سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دریافت کیا، مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئے؟ مریم نے کہا، یہ اللہ کی جانب سے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس بات کے علاوہ کہ میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں، پس اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نیک سیرت لڑکا پیدا کر دیتا تو مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کا خدمت گزار میرے بعد موجود ہے، مگر چونکہ ان کی عمر تقریباً 77 سال اور 92 یا 120 سال ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بانجھ تھیں، اس لیے یہ باسباب ظاہر وہ خیال کرتے تھے کہ اب اولاد ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کا یہ فضل و انعام ہے، تو ان کے دل میں فوراً جوش پیدا ہوا کہ جو ذات اقدس اس طرح بے موسمی پھل حضرت مریم علیہ السلام کو پھل بخشتی ہے، کیا وہ ہم کو موجودہ ناامیدی کی حالت میں ثمر حیات بیٹا نہ بخشے گی؟ بس ہماری مایوسی سراسر غلط ہے۔ بلا شبہ جس ذات پاک نے حضرت مریم علیہ السلام پر اپنا انعام و اکرام کیا ہے وہ ضرور ہم پر بھی فضل و کرم کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے درگاہ الہی میں دعا کی، اللہ میں تنہا ہوں اور وارث کا محتاج، اور یوں تو حقیقی وارث صرف تیری ہی ذات ہے، اللہ مجھ کو پاک اولاد عطا فرما، مجھے یقین ہے کہ تو حاجت مند کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ نبی کی دعا، اور دعا بھی صرف ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی رشد و ہدایت کی خاطر، فوراً قبول ہوئی۔
اور جب حضرت زکریا علیہ السلام ہیکل میں مشغول عبادت تھے تو اللہ کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور اس نے بشارت دی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی اور تعجب سے دریافت کرنے لگے کہ بشارت کس طرح پوری ہوگی، یعنی مجھ کو جوانی عطا ہوگی یا میری بیوی کا مرض بانجھ پن دور کر دیا جائے گا؟ فرشتے نے جواب دیا، میں اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں تمہارے ہاں ضرور بیٹا ہوگا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اور تیرا اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے، یعنی جو طریقہ بھی اس کے لیے چاہوں اختیار کروں، کیا تجھ کو میں نے نیز سے نیچ نہیں کیا ہے؟ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے درگاہ الہی میں عرض کیا، ایسا کوئی نشان عطا کر جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علامت یہ ہے کہ جب تم 3 روز تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں سے ہی اپنا مطلب ادا کر سکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا، لیکن ان دونوں میں تم اللہ کی تسبیح و تحلیل میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آ پہنچا تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی یاد میں اور زیادہ مگن ہو گئے اور امت کو بھی اشاروں سے حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، اور یہ اس لیے کہ جس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے باعث 100,000 مسرت تھی، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی کم خوشی کا باعث نہیں تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک صحیح جانشین اور علم و حکمت نبوت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہے۔ اللہ پاک کی نہ ختم ہونے والی رحمتیں و برکتیں ہوں حضرت زکریا علیہ السلام پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و حساب، آمین۔ جزاک اللہ۔